سورۃ الکوثر 108 نمبر مکیہ 15واں شان نزول ہے، یعنی کہ ابتدائی سال میں اس کا نزول ہوا۔ 3 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، 109 نمبر ہے، 18 اس کا شان نزول ہے اور 6 آیتیں، 1 رکوع ہے، یعنی قریب نازل ہوئی ہیں، اور اس میں خالص توحید کا بیان ہے بالکل ٹھوک بجا کر، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں تبلیغ میں تکالیف پہنچی، اللہ رب العزت جل ان کی شان اور عظمت بڑھاتا رہا اور انہیں تسلی دیتا رہا۔ انا تحقیق کے لیے کہ اس میں شک ہی نہیں ہے، بے شک آتینا کہ عطا کیا ہم نے، کا آپ کو، کیا الکوثر، کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت سی بھلائیاں۔ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اکرمہ یا مجاہد کوئی ان کے شاگرد ہیں، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ الکوثر کے کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا، یہ آیت تلاوت کی، فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یوتی حکمت عطا فرمائی، اسے خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی کہ دانائی عطا فرمائی، عقل مندی عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، مال دولت عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی خوبیاں۔ کوثر ایسا جامع لفظ ہے، کثرت کے مفہوم لیے ہوئے کہ بہت زیادہ۔ تو آگے سے جب ابن عباس نے یہ تشریح کی تو ان کے شاگرد نے کہا کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ نہر ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی کہ الکوثر ایسا وسیع مفہوم لیے ہوئے کہ اس میں تمام خوبیاں شامل ہیں۔ تو ہم ایک خوبی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگوں نے دیکھ لیا، یعنی ان کافروں نے، ان مشکلوں نے، ان منافقین نے، ان نجس نے، کہ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواج داخل ہو رہی ہیں۔ فوج نہیں کا، فوج کی بھی جمع، فوج خود جمع کا لفظ ہے، افواج کا، یعنی کہ فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں کا یہی کوثر کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب فتح مکہ ہو جائے گا اور جب آپ کی دین میں، اسلام کے اندر فتوحات کمپلیٹ ہو جائیں گی، آپ کا غلبہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پہ غلبہ، جیسے کہ سورۃ اخلاص میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ توحید کی وجہ سے تمام دینوں پر بھی غلبہ ہو گیا، ظاہری غلبہ بھی ہو گیا۔ روم اور شام کی فتوحات بھی صحابہ نے کر دیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے تابعین، اللہ رب العزت نے اتنی کثرت سے عطا کیے، اور اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے رب کی بس نماز پڑھیں، قربانی کریں، آپ کے دشمن جو ہیں یہ ابتر ہو جائیں گے، یہ خیر سے محروم ہوں گے، ان کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو جانتا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ کو قیامت میں بھی مقام محمود عطا ہوگا، تمام خوبیاں آپ کو عطا فرمائی جائیں گی۔ اور جو ہے نا یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، بے شک آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ اللہ کی اس شکرانے پر، اس یعنی کہ اس کے انعام دینے پر آپ اپنے رب کے حضور حمد اور ثنا کرتے ہی رہیں۔ تو اب یہاں پر ان کفار کا رد ہو گیا، مشرکین کا رد ہو گیا، منافقین کا رد ہو گیا، روافض کا رد ہو گیا، جو کہتے تھے کہ حضور کی وفات کے بعد 3 یا 4 اصحابی رہ گئے، باقی ارتداد ہو گئے اور غاضب ہو گئے۔ اللہ نے ان کا منہ ابتدا میں بھی کالا کر دیا۔ اسلام یعنی کہ ابتدا میں 15ویں صورت ہے کہ اللہ نے کوثر عطا فرمائی ہے اور یہ کثرت ہوگی، اور آخر میں جب کہ 114واں اس کا شان نزول ہے، بالکل آخر میں اس کا نزول ہوا ہے، 114 قرآن کی صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا پروپیگنڈا غلط ہے، صحابہ کے بارے میں تمہاری باتیں غلط ہیں، تمام صحابہ جو ہیں یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، والفتح ہے، یہ فتح ہے،
یہ ان اے جہنمی لوگوں، تم نے دیکھ لیا یدخلون فی دین اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ مت کہنا کہ 2 افراد 3 مسلمان رہ گئے تھے کافر ہو گئے تھے، بلکہ تم خود جو صحابہ کے بارے میں ایسے بات کہہ رہے ہو۔ سورۃ الفتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا الکفار، جو ان کو دیکھ کر غصہ کرتے ہیں یہی کافر ہیں۔ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں، اپنے رب کا استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر روافظ کا اللہ تعالیٰ نے کھل کے رد فرما دیا، آتین الکوثر یعنی کہ کثرت عطا فرما دی۔ اب لفظ کوثر کے معنی میں کیوں تعریف کرتے ہیں لوگ؟ تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کثرت عطا فرما دی، ہم نے تمہارے چاہنے والے، ہم نے تمہارے اتباع کرنے والے کثر سے ہیں، فوجوں کی فوجیں، تو وہ ان کا عقیدہ کہ 3 ہی رہ گئے تھے، باقی سارے کافر ہو گئے، کیسے چلے گا یہ چورن، کیسے بکے گا؟ لہذا ان آیتوں کی تعویل کریں گے، ان آیتوں کی تعریف کریں گے، تو انہوں نے کہہ دیا جی الکوثر یہ جو ہے نا یہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آتینا، کہ ہم نے آپ کو دے دیا، اور وہ جو جنت میں نہر ہوگی بالکل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے نبی کو، اور نہریں وہ تو عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر ہے آتینا کا، یعنی کہ ہم نے آپ کو عطا فرما دی کوثر۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، حضور کے صحابہ کرام ہیں، فوجوں کی فوج ہیں، یہ چند نہیں ہیں، یہ روافظ بالکل جھوٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا ہے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، یعنی کہ دے دیں۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، 109 اس کا شان نزول ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ سورۃ الکوثر کے بعد کا نزول ہوگی، یعنی کہ یہ کھلا اعلان ہے، یہ چیلنج ہے۔ کل اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان بدعیوں کو، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو، ان گھوڑے کی پوجا کرنے والوں کو، ان گائے کی پوجا کرنے والوں کو، ان ہنومان کی پوجا کرنے والوں کو کہ یا ایھا الکافرون، الکافرون اے کافرون، لا بدو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، مات جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ہندو تو کتنے بت، تری مورتی اور ہنومان اور گائے اور ہاتھی اور جو ہے نا بندر، اور کس کس کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہودی کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کبھی خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتے ہیں، عزیر ابن اللہ کبھی کہتے ہیں، کبھی بچڑے کی عبادت کر لیتے ہیں، وہ بھی سامری کا بنا ہوا۔ عیسائی کس کی عبادت کر رہے تھے؟ وہ اپنے اولیاء اور انبیاء کے قبریں بناتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اپنے لعن اللہ یہود و نصارہ والی روایت بیان فرمائی کہ ان پر، یہودی اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے قبور الانبیاء اور اولیاء کو کیا بنا دیا؟ مساجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسائی چاہے بت کو پوجیں، چاہے بچڑے کو پوجیں، چاہے بال کی عبادت کریں، چاہے اللہ کے بیٹے بن جائیں، چاہے ملائکہ کو خدا کہہ دیں، چاہے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیں، چاہے ان کی والدہ کو خدا کہہ دیں، یعنی کہ انبیاء اور اولیاء کسی کو بھی کہہ دیں، یہ سارے الکافرون میں شامل ہیں، یہودی کافرون میں شامل ہیں۔ باقی رہ گئے ایرانی، وہ بھی 2 خداؤں کے ماننے والے تھے۔ وہاں سے ہی ابن سبا کا فتنہ نکلا، جو کہ بظاہر مسلمان ہو کر اور شیعہ میں شامل ہو گیا، اور تقدیر کا عقیدہ اور راوندی جیسے زندیقوں نے آگے اس کی تشریحات کی۔ تو اللہ رب الجل نے تمام کائنات کے اندر بتا دیا کہ توحید کہیں پہ بھی نہیں ہے، اسی لیے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، چاہے تم بتوں کی پوجا کرو، چاہے تم قبروں کی پوجا کرو، چاہے تم جانوروں کی پوجا کرو، چاہے تم پرندوں کی پوجا کرو، چاہے تم چاند سورج بنا لو، کوئی پتھر بنا لو، ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، مسلمان اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ لا عبدو، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اے مشرکو ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں بات کرتا ہوں۔ الہکم الہ واحد، ایک ہی خدا، ایک ہی الہ، ایک ہی رب، ایک ہی مالک، ایک ہی خالق، ایک ہی رازق، ایک ہی غوث، ایک ہی داتا، ایک ہی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا، مشکل کشا ایک ہی۔ اسی لیے آگے صورت آئے گی قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دو کہ اللہ جو ہے تمہارا
وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے، وہ تین نہیں ہے کہ مشکل ایک اللہ ہے، ایک مشکل کشا ہو گیا، ایک غوث ہو گیا، ایک داتا ہو گیا اور ایک کھوٹیاں کھڑی کرنے والا ہو گیا، اس طرح چار پانچ بنا لیں نہ۔ اللہ الہکم الہن واحد، تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کی نہیں کریں گے، یہ بتوں کی کریں گے، پتھروں کی کریں گے، مٹی کی ڈھیروں کی کریں گے۔ تو اللہ نے بار بار دوبارہ اس بات کو دہرایا، ولا نابدن، نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا، محبتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی، ان پتھروں کی جو تم نے انبیاء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے پتھر یعنی کہ مورتیاں ان کی بنا کے رکھ لی ہیں، اب ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو وسیلہ کہہ رہے ہو، ان کو واسطہ کہہ رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ اس عبادت کی وجہ سے تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے اور حقیقی جو شفاعت ملنی تھی انبیاء کی اس سے بھی محروم ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ دونوں جملے دو دفعہ دہرائے گئے اور آخر میں اللہ کے نبی نے واضح اعلان کر دیا لکم دینکم، تمہارے لیے یہ تمہارا شرک کرنا، یہ تمہارا کفر کرنا، یہ تمہارا بدعت کرنا، یہ تمہارا غوث بنانا، یہ تمہارا کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا بنا لینا، یہ ایسے واہیات کھیل اور کود۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا نا کہ انہوں نے اپنے دین کو لہون و لہبن، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا یہ کھیل کود ہے، کبھی گھوڑا نکال لے ہو، کبھی گائے نکال لے ہو، کبھی بچڑے کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کبھی اس کے اوپر جو ہے نا کپڑے ڈال رہے ہو، کبھی اس کے نیچے سے گزر رہے ہو، یہ سارا کھیل کود تمہارے لیے ہے، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں پہ لفظ دینی یعنی کہ میرا دین وہ معذوف ہے جو کہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے لیے میرا دین نہیں، یعنی کہ میرا دین۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، تو دین ہی یعنی کہ ولی دین، لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد ہم اذا جاء نصر اللہ کی انشاءاللہ کل تفسیر بیان کریں گے، جس میں صحابہ کرام کے بارے میں بتا دیا کہ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد 2 ہی رہ گئے تھے، 3 یا 4 رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، ان کا منہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا ہمیشہ کے لیے، اسی لیے قرآن کے بارے میں بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اہل سنت کے صحیح عقائد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، رافضیوں سے بچائے، ناصبیوں سے بچائے، خارجیوں سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔